أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی بے عملی سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. مسلمانوں میں بے عملی بڑھتی جا رہی ہے. عمل کے میدان میں ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں. چاہے وہ عبادات کے باب میں ہو، نماز روزے کی بات ہو، چاہے معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، اخلاقیات میں ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرنے میں ہو، ہر اعتبار سے ہمارے اندر بے عملی پائی جاتی ہے. عمل میں ہم بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. اگر ہم صرف زبانی دعوے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، لیکن عمل کے میدان میں اگر ہم سست ہو، کمزور ہو، پیچھے ہو، تو یاد رکھیے کہ ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ سکون کی زندگی پانے کے لیے، عزت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل ضروری ہے. عمل میں آگے بڑھے ہم، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں زندہ کیا؟ موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کر ہمیں یہ آزمانا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون عمل کے میدان میں آگے ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. آخرت کے لیے عمل کرنا، آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر ایک معمولی نیکی جو ہم کر کے بھول گئے ہوں، جو ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس وہ بھی ہم دیکھیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی بدلہ دے گا. معمولی عمل دیکھنے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اگر ہم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, تو وہ بھی اللہ کے پاس ہم دیکھیں. تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. اگر ہم آخرت کے لیے نیک اعمال کریں گے, اللہ کا وعدہ ہے, صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں پرسکون زندگی عطا کرے گا. آج ہم پریشان ہیں, ہماری زندگیوں میں چین اور سکون نہیں ہے, تنگی ہے, طرح طرح کے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں. زندگی میں طرح طرح کے مسائل اور بلائیں ہیں, آفتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. انسان کی زندگی میں تو سکون نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دیکھیے اللہ کا وعدہ کیا ہے. عمل کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت, عمل کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورت, ایمان کی حالت میں اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں, شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت, ان کے پاس ایمان ہو, صحیح عقیدہ ہو, وہ توحید پرست ہو. یہ بنیاد ہے. اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں. ہم کتنے بھی عمل کریں, کتنے اچھے عمل کریں, کتنی محنت سے عمل کریں, لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہیں, صحیح عقیدہ نہیں, توحید نہیں, تو بیکار ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان ہو. ایمان کے ساتھ اگر ہم نیک عمل کریں گے, عمل کرنے والے چاہے مرد عمل کریں یا عورتیں عمل کریں, عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم انہیں اس دنیا میں خوشگوار سکون کی زندگی عطا کریں. سکون کی زندگی. آج ہماری زندگیوں میں جو سکون نہیں ہے, ہم پریشان ہیں. ذرا سنجیدگی سے ہم غور کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کتنا کر رہے ہیں. ہمارے پاس نماز روزے کی کتنی پابندی ہے, عمل کے میدان میں ہمارے پاس کتنی کوتاہیاں ہیں. اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس دنیا میں تمہیں خوشگوار پرسکون زندگی عطا کریں. صرف دنیا میں نہیں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تمہارے عمل کا بہترین بدلہ ہم آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں دیں گے. آخرت جنت کی نعمت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں کیسی ہوگی؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی وہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں عمل کرنے والوں کے لیے. ویسی نعمتیں دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا, اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں تیار کر رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اگر ہم عمل کے میدان میں آگے ہیں, پکے ہیں, صرف زبان کے دعوے دار نہیں ہیں, عمل میں آگے ہیں, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی سکون کی زندگی دے گا. سفیان بن عیینہ, یہ جمعہ کے خطبے ہفتے بھر کی چارجنگ ہوتے ہیں, صرف زبانوں کے کانوں کے ٹیسٹ کے لیے مت سنا کریں, عمل کی نیت سے باتیں سنیں. کتاب و سنت کی جو باتیں پیش کی جاتی ہیں عمل کی نیت سے سنیں. دلوں کو جھنجھوڑنے والی باتیں, دل میں اثر کرنے والی باتیں, ہماری خامیوں کو تلاش کریں,
ہماری کوتاہیوں کو ڈھونڈے، کہاں میرے اندر کمزوری ہے، کس عمل میں پیچھے ہوں، عمل کے میدان میں آگے بڑھے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، بیانات کو لوگوں نے کانوں کا ٹیسٹ بنا لیا، ٹیسٹ۔ ماشاءاللہ کیا بولے بولی صاحب، کتنا بھاری خطبہ تھا، کیا بیان کرے، ہو گیا قصہ ختم، زبان سے تبصرے کرے 10 منٹ دوستوں میں گئے، ختم قصہ۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی، جو ہمارے اندر خامیاں کوتاہیاں بچپن سے چلی آ رہی ہے وہی باقی۔ آدمی زندگی کی آخری سانس میں ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہے، لیکن اس کی زندگی کی حرام خواہشات ختم ہونے والی ہے، اپنے کاروبار کو حلال نہیں بنا سکتا۔ کون سے عمل کے میدان میں ہم درست ہیں؟ میرے بزرگ اور دوستو، ہم قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنیں، عمل کی نیت سے ہمارے اندر تلاش کریں کہاں عمل میں ہم پیچھے ہیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس دنیا میں بھی عزت، ترقی، کامیابی، سکون، سب کچھ کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت، دنیا میں بھی اور آخرت۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اہم بات، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، خانے کعبہ میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ میں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہے ہیں۔ وقت کے ایک بہت بڑے محدث بیت اللہ میں سوکھی روٹی پانی میں نرم کر کے بھگو کر کھا رہے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے دیکھا، کہا دنیا کے بادشاہوں کا حال کیا ہے، اللہ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ وقت کے ایک بڑے عالم دین، وقت کے امام محدث، اور آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیغام دیا دنیا والوں کو؟ کہا اس سوکھی روٹی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سکون عطا کیا ہے، میری زندگی میں جو سکون ہے، اگر ان وقت کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں اللہ نے مجھے کتنا سکون دیا ہے، تو میرا سکون حاصل کرنے کے لیے یہ بادشاہ ہم سے تلوار لے کر جنگ کریں گے کہ تمہارا سکون ہمیں دے دو۔ ان بادشاہوں کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، وحدہ دیا، سب کچھ ہے، لیکن راتوں میں نیندیں نہیں آتی۔ نیند کی گولی جب تک نہیں کھاتے ہیں نیند نہیں آتی، بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں اللہ نے ان کو مبتلا کر رکھا۔ دسترخوان پر ساری نعمتیں ہوتی، لیکن کھانے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹروں نے اتنے پرہیز ڈال دیا، کیا ہے؟ دولت، مال، عہدہ، منصب ہی سب کچھ نہیں ہے، سکون کی زندگی، سکون کی زندگی۔ کہا کہ سوکھی روٹی میں مجھے جو سکون ہے وہ وقت کے بادشاہ بھی اس سے محروم۔ میرے بزرگوں دوستو، قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دین سے دور ہو کر زندگی گزارے گا، دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا، عمل میں سست ہو جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں، زندگی کو تنگ کر دیں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، بلاؤں میں، آفتوں میں ہم ڈالتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زندگی میں تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو غریب اور فقیر بنا دے گا، سمجھنے کی بات،
مفسرین نے لکھا کہ زندگی میں تنگی یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو فقیر اور غریب بنا دے گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نواز کر کے بھی اس کی زندگی میں تنگی ڈال دے گا۔ مال و دولت ہے، خزانے ہیں، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی زندگی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، الجھنیں ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا، بڑی پراپرٹی بنایا ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، لیکن اللہ نے اس کی زندگی میں تنگی ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا، دین پر وہ نہیں چل رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم عمل کریں گے، دین پر چلیں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی اللہ ہم کو سکون کی زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی جنت کی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا، یہ مختصر زندگی فانی، ختم ہونے والی ہے۔ جو بھی شخص یہاں آیا ہے اسے جانا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس سفر آخرت کے لیے کیا تیاری ہے۔ اس دنیا میں چند سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال کی زندگی میں آرام حاصل کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے، خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری ساری محنت، کوشش، سب کچھ 60-70 سال کی زندگی کی، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اصل زندگی ہماری موت کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ وہاں اگر مجھے آرام تو ہمیشہ آرام، وہاں اگر تکلیف وہ ہمیشہ تکلیف۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ اعلیٰ میں ہم بار بار سنتے ہیں، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے لوگوں، کتنا نادان ہے انسان، کتنا غافل ہے انسان کہ اس دنیا کی حقیر زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ 50 سال 100 سال جینے کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور اس ہمیشہ والی زندگی کی فکر نہیں کرتا جو دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا خیر وابقا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں، سفر آخرت کا ایک ہی ساتھی ہے، سفر آخرت کا ایک ہی ساتھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ سفر آخرت کا ایک ہی ساتھی ہے انسان کا، عمل۔ انسان مرتا ہے، اس کے غم میں اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے خاندان، رشتے دار، دوست و احباب، قبیلہ، سب آنسو بہاتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطمع المیت ثلاث، انسان مر جاتا ہے، اس کے ساتھ 3 لوگ جاتے ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ۔ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، اور اس کا عمل ہے۔ سب اس کو خبر کے حوالے چھوڑ کر تنے تنہا آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو اس کی زندگی کا عمل اس کے ساتھ باقی۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ اس دنیا میں سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے عالی شان محل بنا لیا، خوبصورت گھر تعمیر کر لیا، لیکن اس قبر کے گھر کی ہمارے پاس کوئی فکر اور تیاری ہے؟ جہاں ہم اس اندھیری کوٹھری میں تنے تنہا ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارا عمل، کوئی نہیں ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ اچھا عمل ہوگا
تو اس خبر میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. ذرا تصور کریں. اور اگر ہمارے پاس اچھے اعمال نہیں ہوں گے, جہنم کی آگ کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جہنم کی آگ کا فرش ہمارے لیے بچھایا جائے. دنیا میں انسان کتنا نازک زندگی گزارتا ہے, اپنے کپڑے میلے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میں یہ عام پانی نہیں پی سکتا, مجھے فلٹر پانی ہونا. طرح طرح کے اس کے نازکی اس کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اس خبر کی اس کوٹری میں ہم نے اپنے لیے کیا تیاری کر رکھی. طبرانی کی حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوتر الرجل فی قبرہ, جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, فَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ, عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے. خبر میں انسان کے پاس عذاب کا فرشتہ اسے عذاب دینے کے لیے آتا ہے, اس کے سرانے کی طرف سے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ, قرآن کی تلاوت اس فرشتے کو بھگاتی ہے, اس کو ہٹاتی ہے. کہتی ہے کہ تیرے لیے اس بندے کے پاس جانے کے لیے راستہ نہیں ہے, تو نہیں جا سکتا اس کو عذاب دینے کے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا. یہ قرآن کی تلاوت کی عمل مجھے آخرت میں اس وقت کام آئے گا جب عذاب کا فرشتہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہوگا, مجھے عذاب دینے کے لیے میرے سرانے سے آئے گا. قرآن کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی اور اس عذاب کے فرشتے کو روکے گی کہ تو اس کے پاس نہیں جا سکتا. ذرا ہم تصور کریں کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب پڑھا ہے. قرآن بڑا مقدس کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے. ذرا تصور کریں عمل کے میدان میں ہم کتنے آگے ہیں. کب ہم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہفتے گزر جاتے ہیں, مہینے گزر جاتے ہیں, یہاں تک کہ رمضان سے رمضان آ جاتا ہے لیکن قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتے, الا ماشاء اللہ. میرے بزرگوں, دوستو, اللہ کی کتاب قرآن کو ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے. دن بھر میں, رات بھر میں, 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ فیس بک چیک کرتے ہیں, واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, ایک ایک خبر کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. ہر چیز کی انکوائری لے رہے ہیں, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. لیکن سب کچھ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہر خبر کو ہم غور سے پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں. یہ قرآن کی تلاوت اس خبر کی کوٹری میں ہمیں کام آئے گی. دفعات کو تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کو دھکا دے گی, بھگائے گی اور کہے گی تو اس کے پاس نہیں جا سکتا, اس لیے کہ یہ بندہ قرآن پڑھا کرتا ہے. یہ نیکی ہمیں کام آئے گی. عذاب کا فرشتہ دوسری طرف سے آئے گا, اس کے سامنے سے آنا چاہے گا. فَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ, عذاب کا فرشتہ اس کے سامنے سے اس کے پاس آنا چاہے گا, صدقہ اور خیرات اس کو بھگائیں گے. دنیا میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا, اور اس کے پیر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آنا چاہے گا. فَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ, مسجدوں کی طرف جو چل کر کے آتا تھا, اللہ کے گھر کی طرف نمازوں کے لیے, عبادت کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, مسجدوں کی طرف چل کر کے اس کا آنا, یہ عبادت, یہ نیکی اس عذاب کے فرشتے کو روکے گی اور کہے گی اس بندے کے پاس تو عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ نیکیاں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت, صدقہ اور خیرات, مسجدوں کی طرف آنا اور جانا, اللہ کی عبادت کرنا, یہ سب نیکیاں ہماری آخرت میں اس وقت کام آئیں گی جہاں پر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا.
یہی ہماری نیکیاں، یہی ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہو۔ کل قیامت کے دن ہم حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں تنے تنہا اکیلے کھڑے ہوں۔ قرآن میں سورہ مریم میں اللہ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے لوگ تنے تنہا اکیلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اے لوگوں یاد رکھو، تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اسے تنے تنہا اکیلے کھڑا کر کے اس سے بات کرے گا، حساب لے گا۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، سیدھے طرف انسان نظر ڈالے گا تو اس کی زندگی کے اعمال اس کو نظر آئے گا، جو کچھ اپنی زندگی میں عمل کیا تھا۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کی زندگی کے اعمال اسے نظر آئے گا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سامنے ہوگی۔ کہاں جائے گا؟ ہر طرف اس کے اعمال ہیں، سامنے جہنم کی آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، یعنی معمولی سے معمولی عمل، چھوٹا عمل اللہ کے لیے انجام دو، تاکہ وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو اور آخرت میں تمہارے کام آئے، آخرت میں تمہارے لیے توشہ بن جائے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، آخرت میں ثواب پانے کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ میرے بزرگ اور دوستو، انسان رب کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا، اللہ اس سے عمل پوچھے گا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، تیرے پاس اگر کچھ عمل ہے تو تو عمل بتا کر کے آج کے دن تو عذاب سے بچ لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، سفر آخرت کا ایک ہی ساتھی ہے اور وہ ہے ہماری زندگی کا عمل۔ اگر ہمارے پاس اچھے عمل ہوں گے تو آخرت میں خبر سے لے کر کے تمام مراحل میں ہم کامیاب ہوں، لیکن اگر ہمارے پاس اچھے عمل نہیں ہے تو آخرت میں ہر جگہ ہمارے لیے رسوائی ہے، ناکامی ہے، بربادی ہے، عذابات ہے۔ اللہ العالمین نے یہ دنیا، یہ زندگی جو ہمیں دی ہے اللہ کی طرف سے امانت، موت سے پہلے اس کی غنیمت جان لے، اس کی قدر کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے اور آخرت کے لیے کچھ توشہ جمع کر لے۔ انسان زندگی پوری ایسے ہی کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے، اسے ہوش نہیں آتا، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، پوری زندگی عیش و مستی میں گزار دیتا ہے۔ دو ایسے موقع آتے ہیں جب اسے اپنی بے عملی کا احساس ہوتا ہے، کاش کہ میں نے عمل کیا ہوتا، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ احساس کرنے سے، فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ زندگی جو اللہ کی طرف سے ملی ہے یہ امانت ہے۔ دو موقع ایسے آتے ہیں، ایک انسان کی موت کا وقت، پوری زندگی اس سے کہا گیا اللہ سے ڈر، اللہ کے لیے نیکی کے کام کرو، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی عیش و مستی میں گزار دی، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سارا مال، اپنا سارا وحدہ، سب کچھ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ انسان اللہ سے مہلت مانگتا ہے، مہلت مانگتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، ہماری دی ہوئی روزی کو تم خرچ کرو تمہارے پاس موت آنے سے پہلے۔ جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا تم اللہ سے مہلت مانگو گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دے، تھوڑی اور زندگی دے دے۔ فاصدق واکم من الصالحین، میں جا کر کے صدقہ اور خیرات کر کے میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ انسان موت کے وقت اللہ سے تھوڑی مہلت مانگے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی مہلت دی تھی۔ 50 سال زندگی دی، 60 سال زندگی دی، 70 سال کی زندگی پایا، اللہ سے نہیں ڈرا، نیک عمل نہیں کیا۔ موت کے وقت انسان اللہ سے تھوڑی مہلت مانگے گا عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو ہم غنیمت جانیں۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر ہم اللہ سے مہلت مانگیں گے، اس وقت ہم کو مہلت ملنے والی نہیں۔ اللہ کیا کہے گا؟ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں ملتی۔ ٹائم ہو گیا تو میرے بزرگوں اور دوستو ابھی موقع ہے، اس وقت ہم اللہ سے مہلت مانگیں گے، اللہ ہمیں مہلت نہیں دے گا۔ ابھی اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ عمل کر لیں ورنہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسان موت کے وقت اللہ سے عمل کرنے کے لیے مہلت مانگے گا اور انسان کو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ ایک وقت اور دوسری جگہ جہاں انسان اللہ سے عمل کے لیے مہلت مانگے گا وہ ہے آخرت۔ آخرت میں جب انسان کو جہنم کی آگ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنی نظر سے دیکھے گا، ڈر جائے گا، اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ میں اپنی نظر کو سے جہنم کی آگ کو دیکھ لیا، جس جہنم کی آگ سے بار بار ہم کو ڈرایا جاتا تھا، اللہ کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن میں نہیں ڈرتا تھا۔ اے اللہ اس جہنم کی آگ کو میں اپنی نظر سے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا، اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک عمل کروں۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے انسان اللہ سے مہلت مانگے گا، دنیا میں واپس آ کر عمل کرنے کے لیے اللہ سے ٹائم مانگے گا۔ کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں 5 اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، قدر کر لو ان نعمتوں سے محروم ہونے سے پہلے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو موت آنے سے پہلے۔ جوانی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے، مال و دولت کو کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو غریبی آنے سے پہلے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو مصروفیات بڑھ جانے سے پہلے۔ اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، عقل مندی کی بات یہ تو انسان پوری زندگی عیش و مستی میں گزار دیتا ہے، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن 2 ایسے موقع آتے ہیں جہاں انسان ہوش میں آتا ہے، اللہ سے مہلت مانگتا ہے، لیکن اس کو مہلت ملنے والی نہیں، ایک موت کے وقت اور دوسرے آخرت میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اور اس کو مہلت ملنے والی نہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے تابعی بولے تو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم بات کہی۔ کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا ثلاثۃ
الدنیا ثلاثۃ ایام، پوری دنیا کی زندگی 3 روزہ، 3 دن کا نام ہے پوری زندگی دنیا کی. اما امس فقد ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فاعمل فيه. کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی زندگی 3 دن کا نام ہے. گزرا ہوا کل جو گزر گیا وہ واپس لوٹ کر آنے والا نہیں. جو گزر گیا گزر گیا. گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ اس کو واپس لوٹا لیں، اچھے کام کر لیں گے، واپس آنے والا نہیں. گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر آنے والا نہیں. آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم پائیں گے نہیں پائیں گے. آدمی اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ آج کا دن جو چل رہا ہے، پریزنٹ، آج کا دن جو چل رہا ہے یہ ہمارا ہے. اس میں ہم عمل کر لیں، اس میں ہم عمل کر لیں، اس سے فائدہ ہوگا. آدمی کیا کرتا ہے؟ ٹالنے کا مزاج، بعد میں دیکھیں گے، کل سے شروع کریں گے، اگلے جمعہ سے شروع کریں گے. اب کیا 4 مہینے باقی ہے، رمضان سے ڈائریکٹ شروع کریں گے. نوجوان آدمی سوچتا ہے ابھی تو جوانی ہے، انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، دنیا سے مزہ اٹھانے کا ٹائم ہے، بڑھاپے میں ایک ہی بار عمل شروع کریں گے. حج کرنے کا ارادہ ہے، حج سے جانے کے بعد پھر مسجد پکڑیں گے. ٹالنے کا مزاج، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان انسان کو عمل سے دور رکھنے کے لیے اس کے ذہن میں ٹالنے کا مزاج ہے. بعد میں دیکھیں گے، کل سے شروع کریں. وہ کل آتا بھی نہیں، انسان عمل شروع کرتا بھی. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، آنے والے کل کا بھروسہ نہیں. اس لیے آج کا دن جو چل رہا ہے، آج کے دن سے فائدہ اٹھا لو، عمل کر لو جو کچھ تمہیں عمل کرنا ہے. اس لیے کہ کل آنے والے دن کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی طرف سے یہ جو زندگی ملی ہے، اللہ کی یہ امانت ہے. اس زندگی کو ایسی ہی بیکار مت گزارے. آخرت کے لیے جو اصل زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا توشہ جمع کر لیں. اس لیے کہ سفر آخرت کا ایک ہی ساتھی، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا دور شروع ہونے سے پہلے عمل میں جلدی کرو. فتنے شروع ہوں گے، طرح طرح کے فتنے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح بڑے خطرناک فتنے. ایسے فتنے شروع ہوں گے کہ آدمی یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن رہے گا، شام تک کافر ہو جائے گا. شام میں مومن رہے گا، صبح تک اس کا ایمان پر باقی رہنا گارنٹی نہیں. ایمان لوگ بیچ دیں گے دنیا کے وحدے کے لیے. دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں ایک انسان اپنے ایمان، اپنی توحید، اپنے عقیدہ اور اپنے اخلاق کو بیچ دے گا. ایسا زمانہ آنے والا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں. کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. آج ہم دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے. آخرت میں انسان اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، میرا مال و دولت، میرا خزانہ، میری جائیداد ہے، مجھے کام نہیں آئی. میری دنیا کا وحدہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا. آج نہ میرا مال مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے اور نہ میرا وحدہ مجھے کام آنے والا ہے. دنیا میں جو عمل کر کے آئے وہی عمل اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ فتنے کا زمانہ آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو، اس لیے کہ آدمی کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں
ہمیں عمل صالح نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی یہ زندگی ہے اے اللہ اس زندگی کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، سفر آخرت کے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔